ایک مرتبہ کا ذکر ہے، شہزادی عائشہ کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ اس کا ایک اچھا دوست تھا شہزادہ عاقب، اور شہزادہ عاقب نے جیسے ہی راجکماری کی طبیعت کا سنا تو وہ دوڑتا ہوا اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کے محل میں آ گیا، اور اس نے راجکماری کو سوتے ہوئے پایا تو اس نے اس کا حال پوچھے بغیر ہی وہاں سے جانا مناسب سمجھا۔ راجکماری کے جاگتے ہی اسے خیال آیا کہ اس کی طبیعت کا پوچھنے کوئی کیوں نہیں آیا۔ اس نے جیسے ہی اپنے محل کی ایک داسی سے پوچھا تو اس بیچاری کے ذہن سے بھی شہزادہ عاقب کا خیال ہٹ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ نہیں راجکماری، آپ کا حال کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ یہ سن کر عائشہ افسردہ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ کیا واقعی عاقب کے لیے میں اہم نہیں ہوں؟ میں اسکول جاؤں یا نہ جاؤں اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس طرح کی غلط سوچیں اس کے دماغ میں ابھرنے لگی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عاقب سے بدگمان ہو گئی اور پھر اپنے آپ سے کہنے لگی مجھے بھی کیا ضرورت ہے اسے بات کرنے کی، خواہ مخواہ میں اسے اپنا خیر خواہ سمجھتی ہوں۔ اگلے ہی دن جیسے عاقب اسے ملا تو وہ اس کے اوپر بھڑک پڑی اور اسے کہا کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہاری دوست ہوں یا نہ ہوں، تم چلے جاؤ، مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ یہ سن کر عاقب بیچارہ تو ہکا بکا رہ گیا۔ شہزادہ عاقب نے اس کی بے رخی کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ راجکماری کو یہ لگا کہ واقعی وہ اپنی بات پر صحیح ہے، عاقب کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بیمار ہو یا وہ خوش ہو، بس اسے یہ فرق پڑتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہو۔ اسی کے اوپر ان دونوں کی دوریاں بڑھتی گئی اور وہ جو سب سے اچھے دوست ہوا کرتے تھے ان کے بیچ میں اتنی دوریاں تھی کہ وہ اگر ایک دوسرے کو دیکھتے بھی تھے تو منہ پھیر لیتے تھے۔ ایسے ہی بہت دن گزر چکے تھے۔ اسی دوران نہ عاقب کو عائشہ کے بنا مزہ آتا تھا، نہ عائشہ کو عاقب کے بنا مزہ آتا تھا۔ عائشہ اداس رہتی تھی اور ایسے ہی عاقب بھی اداس رہتا تھا۔ عاقب کو کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا تھا اور ایسے ہی عاقب نے سوچا کہ اگر میری غلطی ہے بھی تو مجھے عائشہ سے بات کر کے سارے معاملات کو صحیح کرنا چاہیے۔ اگر غلطی میری ہوئی بھی تو میں معذرت کر لوں گا، لیکن عائشہ کو منا لوں گا۔ اور یہی سوچ رکھ کر وہ عائشہ کے پاس جاتا ہے تو عائشہ اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ مجھے تم جیسے دوست کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ یہاں سے۔ عاقب نے یہ سنا تو وہ کافی افسردہ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ شہزادی عائشہ اتنا سب کہہ کر شہزادہ عاقب کو جب گھر آئی تو شہزادی کی داسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بات ہوئی شہزادہ عاقب سے؟ وہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ کل وہ آپ کے بارے میں پوچھنے آیا تھا اور آپ کو سوتا دیکھ کر واپس چلا گیا۔ اتنا سنتے ہی شہزادی عائشہ کا شرمندگی سے منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا اور اس نے کہا کہ کیا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور تمہاری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، اور میں نے شہزادہ عاقب کو کتنا غلط کہا۔ میں نے ایک بار بھی اسے صفائی دینے کا موقع نہ دیا اور یہی غلط فہمی ہم دونوں کے درمیان ہو گئی کہ ہمارا رشتہ خراب ہو چکا ہے، اور تمہیں پتا بھی ہے کہ وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ یہ سب کہہ کر شہزادی عائشہ عاقب سے ملنے کے لیے اس کے پاس چلی گئی۔ ان دونوں کی دوستی اتنی گہری تھی کہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے بنا رہنا کافی مشکل تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اسے بنا جانے بنا بات کو سمجھے عاقب کو اتنا غلط نہیں کہنا چاہیے تھا، اور عاقب تو اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے عائشہ کو جب دیکھا پیار سے سمجھایا اور اس سے وعدہ لیا کہ چاہے زندگی میں کچھ بھی ہو جائے پر تم مجھ پر کبھی بھی بدگمان نہ ہونا، تم مجھ پر شک نہ کرنا، تم مجھ سے دوستی مت توڑنا۔ اور اسی کے ساتھ دونوں کی دوستی بحال ہو گئی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل سدرا کے ساتھ کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے کسی ایک انسان کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔